اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکو گے یا تم پہنچو گے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن کوئی بھی چیز یا کسی چیز میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اچھا، پیچھے سورہ البقرہ میں صدقہ خیرات کی پوری ڈیٹیل جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی۔ اب اس جگہ پر صرف دوبارہ حکم ہو رہا ہے کہ تم وہ چیزیں اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ انسان جو ہے وہ انسان کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی اپنی ذات ہے، اولاد ہے اور مال ہے۔ ان سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ بر راہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان اپنی ذات سے لوگوں کو فائدے پہنچائے اگر اس کے پاس علم ہے، یا ویسے جسمانی لحاظ سے لوگوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، ہر طرح سے وہ آ جائے گا۔ اور اولاد کے بارے میں بھی اگر جو آپ کو اولاد محبوب ترین اولاد ہے جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے گا؟ کہ اس کو دین کی خدمت میں لگا دینا، کہ اس کو دینی تعلیم دلوانا اور آگے اس کو اللہ کا ذریعہ بنانا۔ پھر مال بھی اسی طرح کے، مال کے بارے میں تو بالکل کلیئر ہے کہ مال آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، لیکن ہم جو ہیں وہ اس کا الٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو بچے جو ہیں، جو اولاد ہماری زیادہ لائق ہوتی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، ہم اس کو دنیا میں صرف کر دیتے، دنیا کی تعلیم میں ڈال دیتے، اور جو بچہ سمجھا جاتا کہ نہیں پڑھ سکتا اس کو ہم دینی تعلیم میں ڈال دیتے۔ تو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے اپوزٹ کہا ہے۔ جی، اور جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی اپنی محبوب ترین چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے بھائی پر خرچ کرنا بھی، مال جو ہے وہ لوگوں پر، یتیموں پر، مساکین پر، رشتہ داروں پر، ماں باپ پر، ہر کسی پر خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا اس میں آ جائے گا۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ جو ہیں وہ اپنا اپنا پسندیدہ مال لے کر آ گئے، جو جس کو محبوب ترین مال تھا وہ سب لے کر آگے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ میں دو چار کے واقعات سنا دیتی ہوں، باقی آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بہت ساری واقعات ملیں گے۔ حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ کھجوروں کے مالک تھے، ان کی سب سے زیادہ کھجوریں تھیں، اور ان کا ایک پسندیدہ باغ تھا، بیرہا اسے کہا جاتا ہے، وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ یہ والا باغ، اس باغ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے اور اس سے پانی بھی پیتے جس میں خوشبو تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پسندیدہ مال بیرہا ہے، یعنی یہ والا باغ ہے، تو یہ میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بدلے نیکی اور ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں۔ ابھی آپ سودا دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سودا ہو رہا ہے، جو ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ وہ آخرت کو خریدتے تھے دنیا کو بیچ کر، تو یہ ایسے وہ دنیا بیچا کرتے تھے اور آخرت خریدا کرتے تھے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خیرات کر رہے، اور اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے مجھے نیکی اور ذخیرہ دے گا۔ تو یا رسول اللہ، جہاں آپ اس کو پسند کریں خرچ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں تعجب ہوا، تو فرمایا کہ یہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے، دو تین دفعہ فرمایا کہ یہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے، یعنی تمہارا باغ تو بہت زبردست ہے، بہت زیادہ نفع دیتا ہے۔
जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, मेरी राय है कि तुम अपना बाग अपने रिश्तेदारों को दे दो। तो हज़रत अबू तलहा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो हज़रत अबू तलहा ने फिर वो बाग अपने रिश्तेदारों, चचाजाद भाइयों वगैरह में सब में तकसीम कर दिया, अल्लाह की खातिर। ठीक है। इसी तरह हज़रत इब्ने उमर ने जब ये आयत सुनी तो वो, उनके पास एक कनी लोंडी थी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। वो लेकर आए और उसे अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया और फरमाया कि अगर मैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ दोबारा पलटता जिसको मैंने अल्लाह की राह में दे दिया होता तो मैं इस लोंडी से निकाह करता। यानी उनको ये लोंडी बेहद अजीज थी। इसी तरह एक और सहाबी जो हैं वो हजरत जैद बिन हारिस, वो, उनको एक घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद था, उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपना घोड़ा लेकर आ गए और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इसे अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ, अल्लाह की राह में वक्फ करता हूँ या अल्लाह की राह में देता हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा हजरत उसामा बिन जैद यानी उन्हीं के बेटे को दे दिया। तो हजरत जैद ने अपने दिल में कोई इस्तराब पाया, उन्हें थोड़ी घबराहट हुई कि ये तो मेरे ही बेटे को वापस मिल गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन्होंने हजरत जैद की ये कैफियत देखी तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसे कबूल कर लिया है, यानी तुम्हारा बाप का माल बेटे को भी सदका किया जा सकता है। अभी देखें कि सहाबा कराम का क्या रवैया होता था और हमारा क्या रवैया, हम किस तरह से माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, और वो किस तरह माल खर्च करते थे। वो आखिरत कैसे खरीदते थे और हम दुनिया खरीदते हैं। हम अल्लाह के राह में वो माल देते हैं जिसको खुद पहनना भी पसंद नहीं करते या खुद लेना भी पसंद नहीं करते, हम वो माल अल्लाह की राह में देते हैं। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एक बात बताई कि जो माल, महबूब तरीन माल जब तुम अल्लाह की राह में खर्च कर चुको तो उसको, अगर वो बंदा जिस तुमने अल्लाह की राह में दे दिया है, ठीक है, जिस बंदे ने वो लिया है, अगर वो उसको बेच रहा हो तो जिसका वो माल था वो दोबारा उसको मत खरीदे, इसको दोबारा खरीदने से मना फरमाया। क्योंकि ज़ाहिर है उसका पसंदीदा माल था, अगर वो पैसे दे के खरीद लेगा तो फिर पसंदीदा माल उसके पास आ जाएगा। तो अल्लाह तो कह रहा है कि अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो। इसलिए उसको पसंदीदा माल जो आप अल्लाह की राह में दे चुके हैं, अगर कोई दूसरा बंदा लेने वाला उसको बेच रहा है तो वो लेने से मना फरमाया गया। ये आगे है, कुल्लु तामी, तमाम खाने, काना थे हिल्लन हलाल, ले बनी इसराइल के लिए, इल्ला मगर, मा हर्रमा जो हराम कर लिया, इसराइल ने, अला नफ्सिही अपनी जान पर, मिन क़ब्ली इससे पहले, के तुनज़्ज़ल तौराह नाजिल की जाती या उतरती तौरात। कुल कह दीजिए, फ़अतू बस तुम लाओ, बित्तौराती तौरात, फतलूहा फिर उसको पढ़ो, इन कुंतुम अगर हो तुम, सादिकीन सच्चे। इस आयत में बताया जा रहा है कि बनी इसराइल पर तमाम खाने हलाल थे जो उन्होंने बाद में खुद ब खुद ही हराम कर लिए। इसका कुछ शान नुज़ूल इस तरह से है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूद आए और आकर कहने लगे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप किस मिल्लत पर हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मिल्लत इब्राहीम पर हूँ। तो यहूद ने कहा कि आप मिल्लत इब्राहीम पर हैं तो आप ऊँट का गोश्त क्यों खाते हैं और ऊँटनियों का दूध क्यों पीते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे बाप इब्राहीम पर हलाल थी और हम भी इसको हलाल करार देते हैं। तो यहूद कहने लगे कि हम जिन चीज़ों को हराम कहते हैं वो हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, उन सब की शरीयत से हराम चली आ रही हैं और हमारी शरीयत में भी हराम है। तो तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके रद में ये आयत नाज़िल की कि तुम ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इनसे कहें, इनसे फरमाएं कि अपनी किताब लेकर आएं। फ़अतू बित्तौरात ही फतलूहा के वो लेकर आए तौरात और उसको पढ़ें कि उसमें कहाँ लिखा हुआ है ये कि अल्लाह ने ये हराम की थी चीज़ें। यहूदी जो है वो कहा करते थे कि हज़रत याकूब ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया था वो चीज़ें तौरात में भी हराम हो गई थी, जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया।
اچھا، اس میں ما حرم اسرائیل والا نفسه کا ذکر آیا کہ جو حرام کر لی اسرائیل نے اپنی جان پر۔ اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیزیں حرام کی تھیں اپنے اوپر اور کیوں حرام کی تھیں، اس کے بارے میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں بکس میں کہ ایک تو اونٹ اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، ان کا پسندیدہ کھانا تھا، اور دوسرا اونٹنیوں کا دودھ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بکری کا گوشت بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ کیوں حرام کیا تھا؟ کیونکہ ان کو مختلف روایات ہیں کہ ایک تو ان کو عرق النساء کا مرض تھا جس وجہ سے انہوں نے اس مرض کی وجہ سے یہ چھوڑی تھی، یا ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غم میں انہوں نے یہ اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دیا تھا، یا پھر کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں یا یوسف مل جائے تو میں یہ کھانا چھوڑ دوں گا۔ مطلب دو تعویلات، دو روایات دو قسم کی ملتی ہیں کہ یا انہوں نے نظر کی وجہ سے یہ چھوڑا تھا، نظر مانی تھی کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے یا میرا بیٹا مل جائے تو میں یہ کھانا چھوڑ دوں گا، یا یہ کہ اس بیماری اور غم کی وجہ سے انہوں نے اس کو کھانا چھوڑ دیا تھا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ تو رات لے کر آؤ اور دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے۔ آگے ہے فمن افترا، پس جو جھوٹ باندھے علی اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ، من بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک تو پس وہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں۔ تو بس جو ان ساری باتوں کے بعد بھی کلیئر سب کچھ مطلب ان کے سامنے تھا، ساری باتیں کلیئر ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو پھر ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ قل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا، پس اب پیروی کرو، ملت ابراہیم کی، حنیفہ حنیف، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ مشرکوں میں۔ بس آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، اب تم ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی دین ابراہیم کی پیروی، ہم بھی ملت ابراہیم پر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین ابراہیم پر میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ ہم کیسے ملت ابراہیم پر ہیں کہ ہم بھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اللہ کو مانتے تھے تو ہم بھی ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ختنہ کرتے تھے، ہم بھی ختنہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہیں ہمارے اندر۔ شریعت ظاہر ہے ہماری، شریعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں احکامات ہوتے کہ طلاق کیسے دینی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کہہ لیں، اس میں ظاہر رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی ہم دین حنیفی پر ہی ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا دین۔ اور وہ مشرک نہ تھے، یہ پیچھے بھی بہت دفعہ گزر چکا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصارہ ہیں۔ مشرکین بھی اپنا بولا کرتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کا امام بنایا تھا، تمام نبیوں کا، تو اس وجہ سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ ہمارے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے کہ فرما دیا اللہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ تو یہاں پھر وہی بات ہو رہی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان اولا، بے شک پہلا، بیت ان گھر، وضع مقرر کیا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی جو ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ پہلا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے ہے، جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، وہ مکہ میں ہے، برکت والا، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بارے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہود جو تھے وہ کہا کرتے، جب مسلمانوں نے مطلب دو روایات ملتی ہیں، ایک تو ویسے ہی ہے اور ایک ہے کہ جب مسلمانوں کو قبلہ چینج کرنے کا حکم ہوا، تعویل کعبہ کا حکم ہوا، تعویل قبلہ کا،
تو انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ بیت الحرام یا مسجد حرام کی طرف منہ کیا، تو اس پر یہود کہنے لگے کہ بیت المقدس جو ہے وہ پہلا گھر ہے زمین پر، اور تمام تمام انبیاء کا جو ہے وہ عبادت کا مرکز بھی رہا ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے، وہ ارض مقدس بھی ہے کیونکہ وہاں انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، اور وہ ارض مقدس ہے، تو بیت المقدس ہی پہلا گھر ہے اور وہی عظمت والا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے کہا کہ نہیں بلکہ کعبہ بڑا ہے، تو یہ بات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو یہ آیت اور بعد والی آیت نازل ہوئی کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا، جبکہ یہ زمین کا حصہ ہے۔ یہ کعبہ پانی پر ایک چٹان کی مانند تھا، اس پر 2 فرشتے یا پھر کبھی 7 فرشتے، ڈفرینٹ آپ کو ملے گا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو اسی سے اسے پھیلا دیا اور اسے زمین کے وسط میں یعنی درمیان میں رکھ دیا۔ باقی اس کے بارے میں ڈفرینٹ روایات ملیں گی، کوئی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور سفید جھاگ تھا اور اس میں یہ خانہ کعبہ پہلے تعمیر کیا گیا۔ مینز اگر آپ ساری روایات کو اکٹھا کریں تو یہ سمجھ میں آتی کہ بیت اللہ شریف یا خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، زمین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، زمین کی تخلیق اس کے بعد ہوئی 2000 سال بعد۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پھر جو صحابی پوچھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، یعنی پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، پھر اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنایا گیا۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور حضرت سلمان بن داؤد نے بیت المقدس تعمیر کیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے وہ پہلے تعمیر شدہ تھے دونوں چیزیں، لیکن وہ ختم ہو گئی تھیں، لیکن ان کی نشانیاں یا ان کی بنیادیں موجود تھیں۔ انہی بنیادوں پر دوبارہ جو کھڑا کرنا یا دوبارہ تعمیر کرنا وہ ان دونوں نے کیا تھا، بیت المقدس حضرت سلمان بن داؤد نے، اور خانہ کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ آ، اس کے بالکل اوپر جو ہے آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان مطلب زمین پہ جو خانہ کعبہ ہے یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک درمیان میں جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا حرم کہلاتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ سے لے کر اور نیچے 7ویں زمین تک جتنا حصہ ہے اس کی بالکل ڈائریکشن میں جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا حرم کہلاتا ہے۔ ان ادر ورڈز کے 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک یہ خانہ کعبہ سے نیچے بھی اور خانہ کعبہ سے اوپر بھی یہ سارا حصہ جو ہے وہ حرم ہے، یعنی حرمت والا۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور جو آسمان میں ہے اس کو الدراح بھی کہا جاتا ہے، اور جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، اور اس ہر روز 70,000 فرشتے اس کا عمرہ کرتے ہیں، جنہیں پہلے کبھی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوتا، اور 7ویں آسمان کے لیے حرم ہے جو حرم مکہ کے متوازی، یعنی جو اوپر والا خانہ کعبہ ہے جو بیت المعمور ہے، زمین پہ خانہ کعبہ ہے اور اوپر بیت المعمور ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ نیچے بھی اوپر بھی بیت اللہ، تو اوپر والے پر ہر روز جو ہیں وہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، جن کو پہلے کبھی بھی طواف کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، کتنی زیادہ تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ جی آگے اس میں بات آتی ہے کہ ببکہ مبارکن، کہ یہ مکہ میں ہے برکت والا۔ برکت والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم پیچھے دعا پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ میں انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال، اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے کھانے اور پینے اور اس میں برکت ڈال، اور اس کو امن والا شہر بنا۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ
جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ صرف لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو میدان عرفات میں سما جاتے ہیں، پورے آ جاتے ہیں، مینا میں سما جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانا پینا جو ہے وہاں پہ کتنا زیادہ، مطلب حج پہ بکرے بھی ذبح ہوتے، قربانیاں ہوتی، اس کے باوجود دنیا سے یہ ختم نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کبھی رزق کی، کبھی جگہ کی کمی نہیں ہوئی، کبھی مسئلہ نہیں ہوا اس چیز میں، تو یہ اس کی برکت ہے، خانہ کعبہ کی برکت ہے۔ مینا کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں مفہوماً بتا دیتی ہوں کہ مینا جو ہے وہ رحم کی طرح ہے، کہ جیسے رحم میں بچہ پیدا ڈال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچے کی پیدائش شروع کرتا ہے تو وہ رحم مطلب پھول، اس کو کیا کریں کہیں ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح مینا بھی جب اس میں لوگ جا کر رہتے ہیں تو وہ اس زمین کی برکت ہے کہ وہ پھیل جاتی ہے اور اس میں زیادہ لوگ سما جاتے ہیں۔ اور آگے ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جو بھی حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر وہ وہاں پر فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ وہاں سے ہو کر واپس آ جائے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اور جب جو یہود کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، اور ام، یہ زیادہ عظمت والا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اگلی آیت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں، بینات کھلی، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، ومن دخلہ، اور جو داخل ہوا اس میں، کان آمنا، ہو گیا وہ امن میں، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، خانہ کعبہ کا حج ہے، من استطاع، جو استطاعت رکھے، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، راستے کی، ومن کفرا، اور جو کفر کرے یا انکار کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ اس میں نشانیاں ہیں کھلی، جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں ایک دفعہ، جو اس کی طرف قدرت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا یا جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ لوگ یہود کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی ہجرت کی جگہ ہے اور اس تمام انبیاء کا قبلہ بھی رہا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ عظمت والا جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں، اس کے حرم میں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور جو خالص اللہ کے لیے طواف کر کے یہاں سے جاتا ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ پاک صاف کر دیتے ہیں، اور مسجد مسجد الحرام یا خانہ کعبہ کے اندر جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب پاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا یہ زیادہ پرانا ہے، یہ سب سے پہلا گھر ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حرم ہے، کہ یہاں پہ مارنا، جانوروں کو بھی ایون مارنا، لڑائی جھگڑا کرنا، پتے توڑنا، درختوں کو توڑنا، حشرات، کیڑوں مکوڑوں وغیرہ کو کسی کو بھی نقصان پہنچانا منع ہے، یہ امن والی جگہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور قبول ہوئی، تو اس کے بعد یہ امن والی جگہ بنا۔ اچھا، یہاں پہ مقام ابراہیم کی بات ہو رہی، مقام ابراہیم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کیا تھا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے لیے جس پر کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک پتھر جو ہے وہ جنت سے لایا گیا تھا، اور اس کی روشنی بہت زیادہ تھی، نور بہت زیادہ تھا، اگر اس کا نور ختم نہ کیا جاتا تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی، اس کا نور ختم کیا گیا اور اس کو زمین پر رکھا گیا، اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما چکے تو اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یا اللہ، میری اولاد میں سے ایک نبی بھیج،
جو مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی ذریت میں، مطلب اپنی اولاد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی دعا فرمائی. جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ وہ پتھر نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان اس کے اوپر بن گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے نشانی بن گئی کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. جیسے ہم احادیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کی ابراہیم کی دعا ہوں. جی. بے مقام ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو نماز کی جگہ بنایا، مقام ابراہیم کو، کہ وہاں پہ جو بھی حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل وہاں پہ مقام ابراہیم پر پڑھتا ہے. پھر آگے ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا، کہ جو بھی انسان اس میں حرم میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا. کوئی وہ لڑائی جھگڑا خون خرابہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. وہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ امن اور اتفاق سے رہتے ہیں. پھر اللہ کے لیے مطلب جو بھی بندہ جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کا خرچہ حج افورڈ کر سکے، آنا جانا وہاں پہ رہنا وہ سارا افورڈ کر سکے، اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. اور مرد کے لیے تو خالی اپنے لیے ہی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے اپنے ساتھ جس محرم کو لے کر جائے گی اس کا خرچہ بھی افورڈ کر سکے اور اپنا بھی، مطلب دونوں کا برداشت کر سکے، تو پھر اس پر حج کرنا فرض ہے. اور جو حج نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود، اس پر حج فرض ہے، اس کی استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کیا، جان بوجھ کر اس نے لیٹ کیا اور حج نہیں کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی مرا جیسے یہودی یا نصرانی. اس سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فوت ہوا جبکہ اس نے حج بیت اللہ نہیں کیا تھا، اسے کسی مرض نے نہیں روکا تھا، نہ ہی ظالم بادشاہ نے اور نہ ہی ظاہری حاجت نے، تو وہ جیسا چاہے مرے، یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر. استغفر اللہ. اور ایک اور جگہ پر ہے کہ یہ بھی احادیث سے ملتا ہے کہ کتنی دفعہ زندگی میں کتنی دفعہ حج کرنا فرض ہے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے. تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نعم کہہ دیتا، نعم مطلب کہ ہاں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتا، اور اگر یہ فرض ہو جاتا تو تم اس پر عمل نہ کرتے اور نہ ہی تم اس پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے. حج ایک دفعہ فرض ہے، جو زیادہ کرے تو وہ نفل ہے. یعنی جو ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، جو اس سے زیادہ کرے گا وہ نوافل میں چلا جائے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بہت ساری بکس میں آتی ہے، یہ والی حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی وغیرہ میں سب میں آتی ہے، کہ فتح مکہ کے دوسرے روز خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، لوگوں نے اسے حرمت والا نہیں بنایا. وہ آدمی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں خون بہائے، اور نہ ہی اسے یہ اجازت ہے کہ وہ درخت کاٹے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملہ کرنے سے استدلال کرے تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی تھی، تو میں اس کی اجازت نہیں دی. بے شک دن کی ایک مخصوص گھڑی میں اسے میرے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل اس کی حرمت تھی. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ فتح مکہ کا معاملہ ہوا تھا تو کچھ لوگ اس کو ایکسکیوز نہ بنائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے، وہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو بتاؤ کہ وہ صرف اپنے نبی کے لیے اللہ نے تھوڑے سی دیر کے لیے جائز قرار دیا تھا، باقی کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس میں کوئی جنگ یا خون خرابہ یا کچھ بھی کرے. اور بیت المقدس سوری
خانہ کعبہ کے نام جو ہیں وہ ہم پیچھے جو پڑھ چکے ہیں، آگے ایک اور نام پڑھیں گے۔ وہ 3 نام میں بتا دیتی ہوں کہ مسجد حرام ہم یہ بھی پڑھ چکے، بیت الحرام بھی پڑھ چکے اور بیت اللہ بھی پڑھ چکے۔ آگے آئے گا بیت العتیق۔ یہ 4 نام قرآن پاک میں خانہ کعبہ کے آتے ہیں۔ قل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی ما تعملون جو تم کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے تو جو تم کرتے ہو۔ اچھا یہ سوری، یہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی لوگوں پر ایک زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اور جو نہیں کرے گا تو جو اس کا انکار کرے گا تو اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ اس کا کچھ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ، تو وہ زبان سے جیسے کہہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہی ہیں، اور جب انہیں حج کرنے کا کہا گیا کہ تم پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حج نہیں کرتے، نہ ہم بیت اللہ اس خانہ کعبہ کو مانتے ہیں اور نہ ہم اس کا حج کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ بھی پیچھے پڑھ چکے ہم کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، چھپاتے بھی تھے، غلط ملت کر کے بیان کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جو آیات تھیں ان کو بھی چھپا جاتے تھے۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو جبکہ اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آگے ہے قل جا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدونا، کیوں روکتے ہو تم، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لائے، تبغونہا، اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں عوجن، کجی یا خرابی یا خامی، وانتم شہداء، اور تم ہو خود گواہ، وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے بغافلین، غافل، عما، اس سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ اگلی تینوں آیات پڑھ دیتی ہوں پھر اس کا اکٹھا ہی بتا دوں گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقاً، ایک گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب، اس میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى، جبکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں، وَأَنْتُمْ، اور جبکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اور تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِیکُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ وَمَن یعتصم، اور جو مضبوط پکڑے گا، باللہ، اللہ کو، فقد ہدیہ، تو پس ہدایت دی گئی اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو، اللہ سے مراد اللہ کی رسی کو، تو اس سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اچھا، ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ شاس بن قیس ایک بوڑھا شخص تھا، وہ دور جاہلیت میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا، بہت بڑا کافر تھا، وہ مسلمانوں پر سخت غصہ اور غضب، اور اس کو بڑا وہ مسلمانوں سے مسئلہ تھا۔ تو وہ ایک دن جو ہے وہ اس نے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا۔ یہ صحابہ جو تھے وہ اوس اور خزرج کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سکھا رہے ہو یہ ہیں؟ اوس اور خزرج وہ قبیلے تھے جن کی آپس میں ہر وقت جنگ رہتی تھی، ہر وقت لڑائیاں جھگڑے ان کے رہتے تھے۔ تو جب اس شاس بن قیس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج جو ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور خون خرابہ کرتے تھے، اور اب یہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں محبت اور اتفاق کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سارا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کو بڑا سخت غصہ آیا۔ اس نے ایک یہودی شخص، نوجوان شخص تھا، اس کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ پہلے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اگر یہ ان دونوں خاندانوں نے یا ان دونوں قبیلوں نے آپس میں صلح کر لی تو ہمارا اس شہر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، تو تم ایسا کرو کہ ان کو جا کر ان کی پرانی دشمنیاں یاد دلاؤ۔ تو اس یہودی نوجوان نے ایسے ہی کیا کہ وہ گیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھا، اور انہیں وہ، کیونکہ ان کے ہاں یہ رواج تھا اشعار پڑھنا، اور یہ جنگوں میں اور ویسے بھی اشعار پڑھا کرتے تھے، باتیں زیادہ اشعار میں ہی کیا کرتے تھے،
تو اس نے ان کی جو جنگ ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی، ان کی جنگ بعث، اس میں اوس اور خزرج نے آپس میں جنگ کی تھی، اس میں جو شعر پڑے گئے تھے وہ اس نے وہاں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی، اور ان دونوں قبیلوں کو جو ہے وہ آپس میں بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے نے اس کو مارا تھا، اور تم نے تمہاری ایسے دشمنی تھی، اور یہ وہ اس نے ساری جا کے باتیں کی. تو جس وجہ سے وہ ان صحابہ کے دلوں میں جو ہے، کیونکہ ابھی ظاہر ہے وہ اتنے نئے نئے مسلمان تھے، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ دوبارہ سے وہ اپنی قوم کی وہ گرمی اور وہ غصہ پیدا ہوا، اور وہ دونوں جو ہیں آپس میں جنگ کرنے کے لیے اپنا اسلحہ اٹھائے اور میدان میں جانے لگے، میدان میں بلکہ پہنچ گئے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہ آپس میں اوس اور خزرج جو ہیں وہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، تو اس واقعہ کی خبر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجر صحابہ تھے ان کو ساتھ لے کر ان کی طرف نکلے، اور جب وہ ان کی طرف پہنچے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کیا تم جاہلیت کے دعوے کرتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی، اسلام کے ساتھ عزت سے نوازا، جاہلیت کے معاملے کو تم سے ختم کیا، تمہیں کفر سے بچایا، اور تمہارے درمیان محبت کو پیدا فرمایا، کیا تم پھر کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ تو قوم جو وہ صحابہ تھے، جو لوگ تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ تو شیطان کا حملہ تھا، یہ شیطان کا وار تھا، اور یہ ہمارے دشمن کا مکر و فریب تھا. انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، جو لڑائی جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں گئے تھے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے جب انہیں احساس ہوا کہ یہ غلط کر رہے ہیں ہم، یا یہ شیطان کی چال تھی اور ہمارے دشمن کی چال تھی. تو اور آپس میں گلے گلے لگ کے رونے لگ گئے، ہاتھ ملانے لگے اور گلے لگنے لگے اور رونے لگے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شاش کی جو لگائی ہوئی آگ تھی اس کو بجھا دیا، اور اس ٹائم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ تم لوگ جو ہے وہ اگر تم ان کا اس قوم کا کہا مانو گے ام، تو یہ تمہیں تمہارے کفر پر واپس پلٹا دیں گے. کیسے کفر پر واپس پلٹا دیں گے؟ ظاہر ہے اسلام کی وجہ سے وہ آپس میں امن میں ہوئے تھے، تو یہ اگر ان کی بات مانیں گے تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا اور وہ کفریہ یا ایمان سے پہلے والی حرکتیں، جاہلیت والی، پھر سے کرنا شروع کر دیں گے. اور آگے بتایا کہ تم میں، حالانکہ تم پر آیات پڑھی جا رہی ہیں اور تم میرے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو انہیں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا وہ سیدھے راستے کی طرف جائے گا. جہاں پر ہمارا ٹاپک آج کا کمپلیٹ ہوا.